بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چند ان لوگوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی۔ جو وقت مقرر فکس ٹائم ہے، موت اسی پر آئے گی، اسی وقت پر آئے گی جو فکس ٹائم ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے یہ بات سماعت کریں کہ میں ان چند حضرات کا تذکرہ کرتا ہوں موتوں کا جن پر ہندوستان کو ناز تھا۔ پہلے ترجمہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو انتقال فرمانا ہے، انک میتون وانہم میتون، اور ان کو بھی مرنا ہے۔ یہ بہتر ترجمہ ہے، آپ کو انتقال فرمانا ہے، ان کو ہی مرنا ہے۔ اور دوسرے مترجمین نے الگ الگ طرح سے کیا ہے۔ خیر، ترجمہ کرنے پر کسی کی گرفت نہیں ہوتی، جیسے آج کل کے مولوی لوگ بات بات میں رسی کا سانپ بنا کے ترجمے کے اوپر بھی لڑائیاں کرواتے ہیں قوم کے اندر کہ صاحب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے ایسا کیا ہے۔ ترجمہ کرنے پر تھوڑی کسی کی کوئی گرفت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہمارے یہاں مولوی لوگ اسی میں لڑائیاں کرواتے ہیں، صاحب انہوں نے سورہ فتح کی پہلی آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے، انہوں نے ایسا کیا۔ فاضل بریلوی کے والد ماجد علامہ نقلی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی ترجمہ کیا ہے جس پر لوگ فتویٰ لگاتے ہیں سورہ فتح کی پہلی آیت کا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ فاضل بریلوی نے کیا ہے ترجمہ ویہدیک صراطا مستقیما، اور دکھاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ آیت نبی سے متعلق ہے، لیکن فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے دکھاوے تجھ کو سیدھی راہ، ان کے والد نے کیا ہے چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ دیکھ لو تفسیر ہمشہ جلد اول صفحہ نمبر 116۔ اور بھی میں ترجمہ بتا دوں گا جس پر یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں، وہ ترجمہ تو فاضل بریلوی کے والد ماجد نے پوری کتاب میں وہی ترجمے کیے ہیں، زیادہ تر وہی ترجمہ کیا ہے۔ خیر، چند لوگوں کا تذکرہ سنے پہلے آپ۔ یہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے تو اپنے دیش واسیوں کا تذکرہ کرنا ہے، وہ کیا ہے، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں۔ پنجابی بھائیوں کے اندر بھی بہت بڑھیا شخصیتیں گزری ہیں، بالخصوص خاص طور سے پاورفل شکتیشالی شخصیت، بڑے زبردست اور گیانی شخصیت، پاورفل شخصیت جناب حضرت بابا گرو نانک صاحب، بڑے زبردست عالم تھے، اپنے دھرم کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت بابا گرو نانک صاحب، پنجابی حضرات ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور پنجابی حضرات کے یہاں ڈسپلن بہت اچھا ہے۔ وہاں پر جب آپ جاؤ گرودوارے میں تو کھانا فری ملے گا، رہنے کو فری مل جائے گا، بڑا اچھا ڈسپلن ہے پنجابی حضرات میں۔ پنجابی حضرات اگر مجھ سے کانٹیکٹ کریں تو میں بھی گھوم پھر کے آؤں پنجاب میں، میرا نمبر لکھیں 88 152 53 598۔ کبھی پنجابی حضرات میں لے کے چلیں پنجاب میں بھی دیکھ کے آؤں امرتسر، وہاں میں عبادت کروں، مجھے کوئی کمرہ دے ہی دیں گے، مل جاتا ہے، وہاں میں نماز پڑھ لیا کروں گا۔ پنجابی حضرات میں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ڈسپلن ہے ان میں۔ اب چند ہندو بھائیوں کا بھی ذکر کر دیں تاکہ وہ ناراض نہ ہو۔ ہندو بھائی بھی ہمارے بھائی تو ہیں ہی ہیں، دیش کے رہنے والے ہیں، تو ہم سب بھائی ہیں۔ اب ہندو بھائیوں کا بھی ذکر کر دوں میں، بالخصوص ابھی جو انتقال ہوا ہے سابق ممبر پارلیمنٹ جناب حضرت قطب سیاست جناب حضرت شریمان محترم شفیق الرحمان صاحب برق رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، کامیاب لیڈر تھے، بہت اچھے لیڈر تھے، اور جو ہے کہ باشرہ شخصیت، نماز کے پابند، داڑھی دیکھیے آپ، باشرہ، چہرہ نورانی۔ حضرت محترم جناب شفیق الرحمان صاحب برق جو قطب سیاست تھے، بڑی اچھی سیاست کی آپ نے،
بہت بہترین سیاست فرمائی، اللہ ان کی مقصد فرمائے۔ اسی طرح ہندوستان میں اگر میں بھاجپا لیڈروں میں پسند کرتا ہوں تو ان میں سے پاورفل شخصیت سابق وزیر اعظم پورو پردھان منتری جناب حضرت اٹل بہاری واجپئی صاحب بہت بہترین لیڈر تھے، بہت بہترین، بہت اچھے سوبھاؤ کے شخص تھے، بہت اچھے مائنڈ کے شخص تھے، فریش مائنڈ شخصیت جناب حضرت اٹل بہاری صاحب واجپئی پورو پردھان منتری، ان کا بھی ندھن ہو گیا۔ اور ایک اور شخصیت بتاؤں، مسلمان ناراض نہ ہوں، دیکھیے میں ان لوگوں کے نام لیتا ہوں جنہوں نے کبھی حضور کی شان میں گستاخی نہیں کی، جنہوں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی نہیں کی، ان کے نام لیتا ہوں میں۔ باقی ایسے لوگوں کے نام لے ہی نہیں سکتا ہوں، نہ ان کے بارے میں ویڈیو بنا سکتا ہوں جنہوں نے حضور کی شان میں کبھی گستاخی کی ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جانکاری کے بعد تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، انجانے میں کہہ دیا ہو تو بات الگ ہے۔ اگر آپ متنبع مجھے کر دیں، خبر کریں کوئی ایسی میں نے ویڈیو بنائی ہو کہ گستاخ رسول کی کبھی تعریف میرے منہ سے نکلی ہو، اول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر بھولے میں ہوا ہو تو آپ مجھے خبر کریں، میں کٹوا دوں گا۔ تو میں ان کی تعریف کرتا ہوں جنہوں نے کبھی گستاخی نہیں کی، جیسے پاورفل شکتیشالی شخصیت جناب حضرت شریمان محترم اٹل بہاری صاحب واجپئی، اور ایسی بمبئی کے ایک شخصیت شیو سینا کے صدر جناب حضرت محترم بالا ٹھاکرے صاحب، بہت پاورفل بہترین لیڈر تھے، پاورفل شخصیت تھے۔ بتاؤ کب انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی؟ کبھی نہیں کی، نہ اٹل بہاری صاحب نے کبھی گستاخی کی۔ ایسی ہمارے یہاں ایک کیبنٹ منتری تھے جناب حضرت شریمان لکشمی کانت شرما صاحب، ان کا بھی ندھن ہو گیا، بہت اچھے لیڈر تھے، بڑا اچھا نظام چلایا انہوں نے۔ تو یہ وہ لیڈر تھے جن کے اوپر ہندوستان ناز کرتا ہے، جناب اٹل بہاری صاحب واجپئی اور جناب شریمان محترم بالا ٹھاکرے صاحب، جناب شفیق الرحمان صاحب برق قطب سیاست نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مقصد فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایکتا کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔